قرآن پاک ناظرہ کورس بالکل ترتیب سے الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارے سامنے چھٹا سبق ہے۔ اس چھٹے سبق کے بعد میں ہم ایک آپ کا ٹیسٹ لیں گے، وہ بھی ہم ویڈیو کی شکل میں ہی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ قرآن پاک کی آیتیں آپ کے سامنے ہوں گی، اور جو 5 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں آج ہم 5ویں چیز پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید۔ آج انشاءاللہ ہمارا تشدید بھی ہو جائے گا، تو ہم قرآن پاک کی آیتوں میں دیکھیں گے کہ ہمیں کتنا پڑھنا آ گیا ہے۔ کیا ہمیں 30% پڑھنا آ گیا ہے، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم ہے، اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو اس سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں تشدید کے بارے میں۔ اگر آپ نے پہلے والے سبق نہیں پڑھے تو آپ ڈسکرپشن میں جائیں، سب لیسن کا لنک وہاں موجود ہے، ایک ایک کر کے آپ سب کو پڑھ لیں، اور انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں کہیں پر بھی کوئی دقت آئے تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ اب یہ تشدید ہے، یہ حرف کے اوپر آتا ہے، ایک بات۔ دوسرا، اگر کسی حرف کے اوپر یہ تشدید لکھا ہوا ہے، جیسے با کے اوپر میں نے یہ تشدید لکھ دیا، تو اب اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اس کو بغیر زبر، زیر، پیش کے نہیں پڑھا جا سکتا، اور اس کے لیے پہلے بھی حرف ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب اس کو ڈبل پڑھا جاتا ہے۔ اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ڈبل پڑھا جاتا ہے۔ اس کو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس کو ہم پڑھ رہے ہیں ابا۔ اس کو کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ ابا۔ یہ اصل میں لکھا ہوا ہے اس طریقے سے، ابا، لیکن اگر ہم اسے کھولیں تو یہ ایسے لکھا ہوا ہے، اب۔ یہ پہلا والا جو ہم نے سبق پڑھا تھا، اب، اور پھر یہاں با ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ابا۔ اس طریقے سے یہ لکھا ہوا ہے، ابا، یعنی ابا۔ تو یہ تشدید ڈبل حرف ہوتا ہے، ایک بات۔ اور تشدید والے حرف کو ڈبل پڑھا جاتا ہے، تشدید والے حرف کو ڈبل پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور ایک بار اس کو خود پڑھا جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ ابا، اتا، اسا۔ تشدید والے حرف کو ڈبل پڑھا جاتا ہے، ایک بار پہلے والے سے ملا کر اور ایک بار خود۔ ابا، اتا، اسا، ابا، اتا، اسا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے شروع میں الف کی شکل میں، یعنی جو حمزہ لکھا ہے اس پر زبر، زیر، پیش، آگے ہم نے با اور تا کو، سا کو رکھا ہے، اس پر تشدید لگایا ہے۔ تو اگر زیر کے ساتھ پڑھیں گے ابا، پیش لگا دیں ابو، زیر لگا دیں ابی۔ یہ کیسے بھی آپ چینج کر کے اس کو آسانی کے ساتھ میں آوازوں کو بدلنا، مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ سیکھ گئے ہیں۔ ایک بار اور ہم پیچھے والے زبر، زیر، پیش کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں بٹھا لیں، با، بی، بو، تی، تی، یہ ڈبل ہے، تو، سا، سی، سو، جا، جی، جو، ہا، ہی، ہو، خو، خی، خو۔ یہ آوازیں ہیں جو ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں بہت تفصیل سے اور بہت مثالوں کے ساتھ میں، الحمدللہ اس کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہمارے سامنے جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ تشدید والے حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کمنٹ میں جو آپ کو لکھنا ہے تاکہ آپ کا سرٹیفکیٹ آپ کے لیے ریڈی کیا جا سکے، تو تشدید والے حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے یہ آپ کو کمنٹ میں لکھیں، اور ہم سبق کو آگے پڑھتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر ہم لگائیں ادا، یہ کیا ہو جائے گا؟ ادا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ ازا۔ اگر زیر لگائیں ازا، پیش لگائیں ازا، یہ کیا ہو جائے گا؟ ارا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ ازا۔ چونکہ آپ حروف کی شکلوں کو نہیں جانتے ہیں، ابھی حمزہ ہی آپ نے پڑھا ہے، تو اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے دوسری شکلیں نہیں رکھی ہیں۔ جیسے کہ شروع میں اگر ہم اس طریقے سے لکھیں گے یہ، تو یہ الف نہیں ہوگا، الف شروع میں آتا ہی نہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ آگے بتائیں گے ہم کہاں کہاں آتا ہے، تو لیکن شروع میں نہیں آتا ہے، تو یہ ہو گیا لام، تو یہ لظہ، یہ کیا ہو جائے گا؟ لا۔ ٹھیک ہے؟ ایسے اگر ہم جوڑ رہے ہیں، جیسے با کو ہم نے جوڑا یہاں بسا، یہاں جوڑا ہم نے بشا، اگر تا ہے تشا، سا ہے فشا۔ ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ہم جوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور سبق بھی ہمارے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم سیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے۔ جیسے یہاں یہ قرآن پاک میں آپ کو بہت ملے گا ان، اور یہ بھی ملے گا ان، اور اس طریقے سے یہ بھی ملے گا ام ہے، اور ام بھی ملتا ہے اور اما بھی ملتا ہے۔ اس طریقے سے یہ یہاں دیکھیں گے ہم۔ اب اس کو کیا پڑھیں گے آپ؟ اللہ، لیکن وہ جو اللہ ہے وہ اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ اس کا سبق بھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو یہ اقا، اکا، آواز کے فرق کے ساتھ میں ہم تمام چیزوں کو ملانا الحمدللہ سیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہ دیکھو، یہ تشدید ہے، اعوذ باللہ،
میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، بسملہ میں بھی 3 مرتبہ تشدید استعمال ہوا ہے۔ اور اگر ہم جزم کی بات کریں تو جزم جو ہم نے پڑھ لیا ہے، دیکھو یہاں دیکھو آپ، یہ جزم کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں 3 بار استعمال ہوا ہے، بسم اللہ میں دیکھیں گے 1 بار، یہ 2 بار اور 3 بار، 3 بار تشدید استعمال ہوا ہے، 3 بار جزم استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زبر زیر پیش تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، زبر زیر پیش تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ سارے زبر زیر پیش بھرے ہوئے ہیں، یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہے۔ آگے آنے والے سبق میں ہم قرآن پاک کی آیتوں میں دیکھیں گے کہ زبر زیر پیش کے ساتھ میں حروف کو ہم کیسے پہچانیں گے۔ کوئی بھی حرف آپ کے سامنے ہو، کسی بھی طرح کا حرف ہو، وہ زبر زیر پیش سے ہی مل کر بنتا ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے جیسے لکھوں الحمد، یہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی لکھا تھا، تو دیکھیں الحمد، اور اس طریقے سے آپ ربل، اب دیکھیں یہ کیا ہے، ربی، آگے تشدید ربی، اس طریقے سے آپ قل اعوذ برب الناس، وہاں بی رب الناس، بربی، یہاں تشدید آ گیا۔ آپ وہاں دیکھیں گے الہ الناس، دیکھو یہاں پھر تشدید آ گیا۔ تو یہ کیسے ملائیں گے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تشدید کو کیسے پڑھتے ہیں؟ پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے پڑھتے ہیں تو ڈبل اس کی آواز ہو جاتی ہے، جیسے رب العالمین، رب العالمین، ربی، ربی یعنی رب، صاف صاف لکھ دیتا ہوں، رب اور بی، تو یہ کیا ہو گیا، ربی، اور ہم اس کو تشدید کے ساتھ ملا کر لکھ دیتے ہیں اس طریقے سے، اور ربی۔ اور اب جب ہم قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھیں گے اور حروف کی شکلوں کو ہم پہچان لیں گے، آگے آنے والا جو سبق ہے اس میں ہم قرآن پاک کی آیتوں میں یہ اپنے آپ کو ہم ٹیسٹ لیں گے کہ ہم زبر زیر پیش جزم تشدید کے ساتھ میں کتنا پڑھنا سیکھ گئے، کتنے حروف ہیں جن کو ہم آسانی کے ساتھ میں پڑھ لیں گے، اور ہمیں اور آگے پڑھنے کی، ان حروف کو پڑھنے کے لیے اور کچھ چیزیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان 5 چیزوں کی مدد سے ہی ہم بہت سارے حروف کو انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں۔ اب ہم آگے اور پڑھنا ہے، ہمیں ہر حرف کو پڑھنا ہے، صحیح انداز میں پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ کنٹینیو پڑھیں گے ہم۔ تو بہت سارے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی تک آپ کچھ بھی نہیں آیا ہے، میں آپ کے سامنے جو ٹیسٹ رکھوں گا وہ اس لیے رکھوں گا کہ آپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ کب ہم پڑھنا سیکھیں گے، کب تک ہم اس کو پڑھتے رہیں گے پھر ہمیں پڑھنا آئے گا، نہیں، بلکہ ہمیں بہت کچھ آ گیا ہے۔ کتنا آ گیا ہے؟ تقریباً 30% آپ کو پڑھنا آ گیا ہے۔ تو اس وجہ سے میں آپ کے سامنے اگلے سبق میں قرآن پاک کی آیتیں رکھنے والا ہوں، ان آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کتنا پڑھنا آ گیا ہے اور کتنا پڑھنا نہیں آتا ہے، کون کون سے ایسے حروف ہیں جن کو آسانی کے ساتھ میں ہم پڑھ سکتے ہیں اور ان کو ہم بول سکتے ہیں، صحیح طریقے سے حرف کو نکال سکتے ہیں، اور جو جہاں جہاں دقت آئے گی کسی طریقے کی تو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ان کو دیکھنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔